السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج راس العفان صنعتی شہر میں برادان نامی گیس پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج 8ویں دوحہ فائنانس کانفرنس کا افتتاح کیا گیا۔ قطر ڈائیلاگ اور ڈپلومیٹک ذریعوں سے یوکرین بحران کا حل تلاش کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یوکرین کی جنگ کا آج 20واں روز ہے۔ یوکرینی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کییو پر روس نے گولہ باری کی ہے اور پناہ گزینوں کی تعداد 3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صنعتی شہر راس العفان میں برادان نامی گیس پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ، وزراء اور اس پروجیکٹ میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر نے افتتاح کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور پائیدار ترقی اور گیس کی مقامی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کے کردار کے بارے میں تفصیلات سنی۔ اس موقع پر اس پروجیکٹ کے مختلف مراحل پر مشتمل ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ راس العفان میں گیس کے برادان پروجیکٹ کے افتتاح سے قطر نے اپنے اہم وسائل کے بہترین استعمال، مقامی ضرورتوں کی تکمیل، ملک کے بڑے اسٹریٹجک منصوبوں کی مدد اور انرجی کے بہترین استعمال اور ماحولیات کی حفاظت کے درمیان توازن کے بڑے اور اہم اقدامات کر لیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ آج کے اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ بین الاقوامی و علاقائی سطحوں کے نمایاں حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہنگری کے صدر یانوش آڈر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ہنگری کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ پھر وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ہنگری کے وزیر اعظم جناب وکٹر اوربان کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے آج دوحہ شیرٹن ہوٹل میں اسلامی فائنانس کی 8ویں دوحہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے ڈیجیٹل مالیاتی ٹیکنالوجی اور لامرکزیت۔ وزیر تجارت و صنعت نے بتایا ہے کہ قطر اسلامی سرمایہ کاری کے انڈیکس میں دنیا میں 10 بہترین ملکوں میں شامل ہے۔ اسلامک فائنانس کی یہ 8ویں دوحہ کانفرنس ان سابقہ کانفرنسوں کا ایک تسلسل ہے جن میں اسلامی سرمایہ کاری کی صورتحال، اسے درپیش چیلنجوں اور مستقبل کے بارے میں تصورات میں اسلامی سرمایہ کاری کے مواقع زیر بحث لائے گئے ہیں۔ آج قطر انٹرنیشنل 9ویں زرعی نمائش اور ماحولیات کی 3ری بین الاقوامی نمائش اپنے اختتام کو پہنچ گئیں۔
وزارت بلدیہ اور وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے ان دونوں نمائشوں کا اہتمام کیا تھا۔ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں 5 روز تک جاری رہنے والی ان نمائشوں کا مقصد زرعی ترقیاتی منصوبوں کی مدد، فوڈ سیکیورٹی، غذائی خود کفالت اور قطر کے ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ قطر یوکرین کے بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ماسکو میں وفاقی روس کے وزیر خارجہ جناب سرگی لیوروف کے ساتھ ملاقات میں روس یوکرین بحران کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں قطر کی جانب سے تمام فریقوں کو کی جانے والی اس اپیل کو دہرایا ہے کہ ضبط و تحمل سے کام لیا جائے، اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے، بین الاقوامی مسائل اور تنازع پرامن ذریعوں سے ہی حل کیے جانے چاہیے اور ایسا کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے جس سے شدت میں مزید اضافہ ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ سول باشندوں کی سلامتی کی ضمانت انتہائی ضروری ہے کہ اسے انتہائی اولین اہمیت حاصل ہے۔ اب آتے ہیں روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کی طرف۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیوں کا آج 20واں روز ہے اور آج ہی یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آج منگل کے روز دارالحکومت کییو کو روسی گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کم از کم 4 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز نے خیرسون کے علاقے پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین میں 16 فضائی ہدف مار گرائے ہیں۔ یوکرین کے ایک اہلکار نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں ٹیلی ویژن کی عمارت پر کیے جانے والے فضائی حملے میں کم از کم 19 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس یوکرین مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وفود آج پھر سے مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات ان کے الفاظ میں اچھے طریقے سے جاری ہیں، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات یوکرین کو ہتھیاروں سے پاک کرنے اور اسے زیادہ غیر جانبدار بنانے پر مرکوز ہے۔ اس دوران میں یوکرینی شہر ماریوپول کی کونسل نے کہا ہے کہ اس محصور شہر کے تقریباً 300 سول باشندے اب زابوریجیا پہنچ گئے ہیں، جنہیں آبادی کے انخلاء کے پہلے کامیاب قافلے میں روانہ کیا گیا تھا۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ایرینا فیریشک نے کہا ہے کہ شہریوں کو نکالنے کے لیے 19 محفوظ گزرگاہوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اگر روس پر مغرب کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں پر نظر ڈالیں تو یورپی یونین نے روس پر مزید نئی پابندیاں لگانے کی منظوری دے دی ہے، جن میں انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی مکمل بندش، لگژری اشیاء اور لوہے اور فولاد کی مصنوعات کی درآمدات پر پابندیاں شامل ہیں۔ برطانیہ نے روسی شخصیتوں پر نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ ان شخصیتوں میں روسی وزیر دفاع اور قومی سلامتی کی کونسل کے نائب صدر بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روسی فوجی چڑھائی پر روس کے خلاف یوکرینی مقدمے کا فیصلہ کل سنا دے گی۔ اس اثناء میں یہ رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ یوکرین کی جنگ سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد اب 3 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تنبیہات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ ایک انسانی سانحہ پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ یوکرین کو دی جانے والی مغربی فوجی امداد کے حوالے سے امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ یوکرین کو امریکی فوجی امداد کی سپلائی جاری ہے۔
اور یہ امداد نیٹو کی چھتری تلے نہیں بلکہ دو طرفہ انداز میں دی جا رہی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے اس کے ساتھ ہی اس امر کی بھی نفی کر دی ہے کہ یاوروو نامی فوجی اڈے میں کوئی امریکی فوجی موجود ہے۔ روس نے بیلسٹک میزائلوں سے اس اڈے پر حملہ کیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ایشیا پیسیفک کی مزدور یونینوں کی بین الاقوامی اتحاد نے قطر میں لیبر کے شعبے میں لائی جانے والی بڑی اصلاحات کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان اصلاحات میں ایک ٹھوس پلیٹ فارم قائم کر دیا گیا ہے جو فیفا قطر 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد بھی کام کرتا رہے گا۔ ایشیا پیسیفک کی مزدور یونینوں کے اتحاد نے ایک مشن میں اپنے دورہ قطر کے نتائج پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رواں مہینے مارچ میں جاری کردہ اس رپورٹ میں قطر کی جانب سے لائی جانے والی ان تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہاں آنے والی لیبر کی بہترین حفاظت کے مقصد کے لیے کی گئی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے رأس العفان صنعتی شہر میں برازان نامی گیس کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج 8ویں دوحہ فائنانس کانفرنس کا افتتاح کر دیا گیا۔ قطر ڈائیلاگ اور ڈپلومیٹک ذریعوں سے یوکرینی بحران کا حل تلاش کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور یوکرین کی جنگ کا آج 20واں روز ہے۔ یوکرینی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کییو پر روس نے گولہ باری کی ہے اور پناہ گزینوں کی تعداد اب 3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔